بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن عربی کی 4th منتھ کی 4th کلاس ہے، اور آج جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ تمامی حضرات کا انشاءاللہ میں ٹیسٹ لوں گا گرامر کا، گرامر کو سنوں گا مثالوں کے ذریعے۔ آج کی کلاس ہماری اسی پر ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کتنے گرامر اب تک میں نے پڑھا دیے ہیں؟ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہمارا چل رہا تھا تقریباً لیسن نمبر 18 تک تو ہو گیا، اب اس کے آگے سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل سے۔ لیکن آج کی جو کلاس ہے وہ خاص گرامر کے لیے ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یاد ہے وہ چیزیں، آپ سے پوچھی جائے تو آپ بتائیں اس کو۔ تو کون کون دیکھ کر آیا ہے اپنے گرامر کو ریوائز کر کے آیا ہے اپنی جو کاپی میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں؟ بتائیں، دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تیاری کی ہے کہ نہیں؟ جی ہینڈ ریس کر کے بتائیں۔ ہوں، بس ایک جن نے دیکھا ہے؟ ارے سبھی نے دیکھا ہے نا، گرامر تیاری تو کی ہے، میسج تو پڑا ہوگا، گروپ میں میسج ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تیاری نہیں کی ہے؟ کس کس نے نہیں کی ہے؟ کی تیاری کی ہے تو بتائے کس کس نے تیاری کی ہے؟ ہینڈ ریز نہیں ہو رہے یا مل نہیں رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ، لگتا ہے تیاری نہیں کی ہے آپ تمام حضرات نے۔ چلیے تو دو ہی جن کو اٹھ رہا ہے ہاتھ، سبق ہی پڑھنا پڑے گا لگتا ہے۔ تو میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ لیسن نمبر 19 کے گرامر کو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ آج اب حضرات کی سب کی تیاری نہیں لگ رہی، جب تیاری ہوگی تبھی انشاءاللہ لیا جائے گا اس کو۔ چلیے تو اپنی نوٹس کو کھول لیجیے، انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 19 کے گرامر کو پڑھ لیں گے آج۔ کیا چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، لیسن نمبر 19 کے اندر اصل میں ہمیں گنتی سکھا رہے ہیں کہ اگر 3 سے لے کے 10 تک عربی میں کوئی گنتی ہمیں بتانی ہے تو اس کا کیا گرامر ہے، اصل یہی اس لیسن کے اندر بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور دو جو ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ ہم جان چکے، اس کے باوجود بھی اصل جو سکھانا ہے وہ 3 سے 10 تک کی گنتی کا گرامر سکھانا ہے۔ کیا ہے گرامر؟ اگر کوئی بھی ناؤن ایک ہے اور کسی بھی چیز کا ایک ہونا بتانا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس کو نکیرہ لے کر آئیں گے، اس کے اندر ایک کا میننگ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر عربی کے اندر کسی چیز کو یہ بولنا ہے کہ یہ چیز ایک ہے تو کیسے بولیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ واحد لے کر آ جائیں گے۔ جیسے کتاب کے بارے میں بولنا ہے کہ ایک کتاب، کتابن اگر بولیں گے تو خود کتابن کا میننگ یہ ہے کہ ایک کتاب، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی صفت بھی لگا دیں گے کتابن واحد، ایک کتاب بالکل کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ تنوین کے ساتھ دو ترجمہ ہو سکتے ہیں، ایک یا کوئی کتاب۔ ایک کے ساتھ ہی خاص کرنا ہے تو کتاب واحد، ایک کتاب، کتاب موصوف اور واحد صفت۔ اگر کوئی مؤنث ورڈ ہے جیسے کہ ساعتن، تو واحدتن کی جگہ واحدن کی جگہ واحدتن آ جائے گا، ساعتن واحدتن، ایک گھڑی۔ مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، مطلب موصوف صفت کی طرح ہو جائے گا۔ واحدن مطلب ایک، اثنان مطلب دو، اثنان مطلب دو، یہ مذکر ہے،
اگر فیمیل کے لیے یوز کرنا ہے تو اسنتان آ جائے گا، اسنتان، جیسے کہ دو کتاب بولنا ہے، کتابان اسنان، دو کتابیں۔ حالانکہ کتابانے کا مطلب بھی دو کتاب ہوتا ہے، لیکن الگ سے نمبر لگانا ہے آپ کو۔ ایک ہوتا ہے نمبر، اور ایک ہوتا ہے جس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو نمبر وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور جو چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے اس کو عربی میں گویا کہ معدود کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں انہیں عدد کہتے ہیں، عدد۔ 1 2 3 4 5، یہ جو نمبر ہوتے ہیں، نمبر، انہیں عدد کہتے ہیں، عدد۔ اور جس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کتاب ہے، قلم ہے، بیگ ہے، گھڑی ہے، ان ساری چیزوں کو معدود کہیں گے، معدود، جن کو گنا جاتا ہے۔ تو جس کے ذریعے گنا جاتا ہے اس کو کہیں گے عدد، اور جس کو گنا جاتا ہے اس کو کہیں گے معدود۔ تو کتاب واحد میں عدد کون ہوا؟ واحد، ایک، اور معدود کون ہوا؟ کتاب، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے، موصوف بن رہا ہے۔ نمبر 2، اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ فیمیل ہے، جیسے کہ ساعتن، تو اس کا جو عدد ہے وہ بھی فیمیل آئے گا، ساعتن واحدتن۔ نمبر 2، کتابان اسنان، کتابان خود اس کا مطلب ہوتا ہے دو کتاب، لیکن یہاں نمبر لگانا ہے آپ کو، نمبر کے ساتھ بولنا ہے کہ دو کتاب، تو بولیں گے کتابان اسنان۔ اور اگر دو گھڑی بولنا ہے تو ساعتان اسنتان، تو واحد یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور واحدتن یوز ہوگا مؤنث کے لیے۔ واحدتن، واحدتن یوز ہو جائے گا مؤنث کے لیے، کسی مؤنث ورڈ کے لیے۔ اسنان مذکر کے لیے ہے، اسنتان، اسنتان، یہ ہو جائے گا فیمیل کے لیے۔ تو اگر کوئی فیمیل ایک ورڈ اس کو بولنا ہے، ایک، ساعتن واحدتن، سیارتن واحدتن، ساعتان اسنتان، سیارتان اسنتان، موصوف صفت کی ترکیب ہو جائے گی کہ جس کو گنا جا رہا ہے وہ پہلے آ جائے گا، اور جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے وہ بعد میں آئے گا، اور موصوف صفت بن جائیں گے۔ یہ سمپل ہے 1 اور 2، لیکن 3 سے لے کے 10 تک کا جو گرامر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس کو اصل سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں، یہ کلیئر ہوا تو میں آگے بڑھتا ہوں ابھی۔ جی بتائیے شمشاد صاحب، کیا بتایا؟ جی، واحد کے لیے جیسے میل کے لیے تو واحدن ہو جائے گا، ہاں، اور فیمیل کے لیے واحدتن ہو جائے گا۔ تو ان میں اور کیا ترکیب جیسے ہوگی؟ ترکیب مطلب ان میں کیا ترکیب ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ مبتدا خبر، کیا ترکیب ہوگی موصوف صفت کی؟ کیا بولیں گے؟ موصوف صفت کی ان میں ترکیب ہوگی، ترکیب مینس کیا بنیں گے؟ یہ دونوں مل کر موصوف صفت بنیں گے۔ موصوف صفت بنے گا، جس کو گنا جا رہا ہے وہ ہمیشہ موصوف بنے گا، اور جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے وہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ صفت۔ یہ تو ون واحدن، ون اور واحدن ٹو، ایک اور دو میں صرف ایک گرامر ہوگا بس، 3 کے بعد یہ قاعدہ نہیں چلے گا، اتنا یاد رکھنا ہے۔ چلے بولے۔ جی، تو اس کی ترکیب جو ہے وہ موصوف صفت میں ہوگی، ہوں اور جیسے کتابن جو ہے وہ موصوف ہو جائے گا اور واحدن صفت ہو جائے گا۔ ہوں کیا ترجمہ اور ہوگا؟ ترجمہ مطلب ایک کتاب۔ ہوں اور فیمیل میں یہ ہو جائے گا، واحدن ہے، یہ ہو جائے گا واحدتن، ہوں جیسے سیارتن واحدتن۔ ہوں اور دو کے لیے جو ہے وہ اس میں مذکر میں آ جائے گا، اسنانے، اسنان، اسنان نہیں، اس اسنان۔ ہاں اس نانے۔ اور مؤنث کے لیے ہو جائے گا اس نتانے۔ ہوں آپ بولیے صدام صاحب، کیا بتایا؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تھوڑا کال آ گیا تھا، تھوڑا مسنگ ہے، تو پھر آگے کا پارٹ تو تھوڑا ابھی ٹائم لگے اچھا آپ بولیے ام نعمان جی، گا۔ بول سکتی ہیں، آسان ہے۔ جی ام نعمان، ہیں آپ السلام یہاں؟ علیکم وعلیکم جی، میں نے السلام۔ شروع کا نہیں سنا تھا، صرف اتنا ہی سنا تھا کہ میل کے لیے واحدن آئے گا اور ہوں فیمیل کے لیے واحدتن آئے گا، اور اسنان میل کے لیے آئے گا اور اسنانتان
یہ فیمیل کے لیے آئے گا اور یہ موصوف صفت میں ہوگا. ہاں، اسنتان ہے کیا؟ اسنان نہیں، اسنتان ہے. استعمال. اگر آپ کو بولنا ہے کہ ایک قلم تو کیسے بولیں گے آپ نمبر لگا کر؟ قلم واحد. گڈ. اور آپ کو بولنا ہے کہ ایک گاڑی تو کیسے بولیں گے آپ؟ واحد. یہ سیارت واحدۃ. جی. اور آپ کو بولنا ہے کہ دو قلم کیسے بولیں گے؟ اس نہیں، قلم اسنان. قلم ان کا تسنیہ لائیے. اس سے پہلے والے لیسن میں 18 لیسن میں یہ بتایا گیا نا کہ اگر کسی بھی اسم کو ڈوول بنانا تو کیا کریں گے؟ اسے آخر میں ہاں، الف الف نون لگا دیں گے. لگائیں گے. جی تو لگائیے وہ بھی ساتھ میں، پھر یہ بھی لگائیے. کتابان اسنان ہوا نا، تو قلمان اسنان. قلمان اسنان. اور آپ کو بولنا ہے دو گاڑی تو کیسے بولیں گے؟ سیارتان اسنتان. اسنتان. جی نارول شیخ صاحب آپ بولیے کیا بتایا؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر عربک میں ہم لوگوں کو کانٹنگ کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس ناؤن کو اور صفت کو بھی بیان کرنا پڑے گا. جیسے ایک کتاب کے لیے کتابن واحدن، ایسے کتاب اگر نکیرہ ہو تو اس کے ساتھ اس کے عدد ایڈجیکٹو بھی نکیرہ ہو جائے گا. ہوں. اور دو کے لیے کتابانے اسنانے. اس نانے نہیں، اس نانے زیر آئے گا. جی جی، کتابانے ہوں. اسنانے. ہوں. ایسے کٹ کر مطلب دو کتابیں. ہوں. چلیے صدام صاحب بولے تو سمپل ہو گیا، آگے سمجھ میں. جی مفتی صاحب، بولیے. کاؤنٹنگ میں اگر ایک 1 اور 2 کے لیے، جیسے 1 کا ہے تو اس میں اگر میل کے لیے بولنا ہے تو کتابن واحدن، اگر وہ سیم فیمیل کے لیے بولنا ہے تو کتابن واحدتن. ہوں. جی. اور سیم مطلب کتاب واحدۃ کیوں آئے گا بھیا؟ کتاب واحد. کتابن واحدن یہ ہوں. میل میں آئے گا. جی. ہوں. اور یہ نمبر مطلب 2 نمبر 2 کے لیے اگر یہ اس کو بولنا ہے تو جیسے یہ کتابانے اسنا اسنانے، مطلب 2 کتاب. ہوں. تو اس میں جو عدد آ رہا ہے وہ کہاں آتا ہے؟ پہلے آتا ہے کہ بعد میں آتا ہے؟ اس میں جس کو گننا جا رہا ہے وہ موصوف ہے، وہ پہلے آتا ہے. ہاں. مطلب تر- جس کو گنا جا رہا ہے وہ موصوف ہے، وہ پہلے آ رہا ہے. جیسے کتاب کو گنا جا رہا ہے یہاں پہ، ہوں. اور جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے وہ صفت ہے. ہوں. وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے وہ پہلے آتا ہے کہ بعد میں آتا ہے؟ جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے وہ بعد میں. بعد میں آ رہا ہے نا؟ جی. بعد میں ہے نا واحد اسنان. یہ صرف 1 اور 2 کے اندر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اصل گرامر کی طرف جو 3 سے لے کے 10 تک ہے. دیکھیے اب 3 سے لے کے 10 تک کے گرامر کے اندر 4 باتوں کو خیال رکھنا ہے. اس کو لکھ لیجیے اچھے سے. 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے 3 سے لے کے 10 کی گنتی کے اندر. پھر 11 سے لے کے 20 کا ایک الگ گرامر ہے، وہ آپ کو دوسری PDF میں پتہ چلے گا. تو 3 سے لے کے 10 کے اندر 4 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1، 3 سے لے کے 10 تک کی جو عربی گنتی ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو عدد ہے جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے یعنی نمبر، وہ ہمیشہ پہلے آئے گا. پہلی چیز. عدد ہمیشہ پہلے آئے گا. عدد پہلے. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز 3 سے لے کے 10 کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ عدد ہمیشہ مضاف بنے گا.
عدد کیا بنے گا؟ ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا. ظاہر سی بات ہے، جب عدد مضاف ہوگا تو جو معدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، 3 سے لے کے 10 کے اندر جو عدد ہے وہ ہمیشہ سنگولر ہوگا، واحد ہوگا. عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا. عدد سنگولر یعنی واحد. اور جس کو گنا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ معدود ہوگا، وہ ہمیشہ جمع ہوگا. معدود پلولر ہوگا اور عدد سنگولر ہوگا ہمیشہ. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ عدد ہمیشہ پہلے ہوگا، معدود ہمیشہ بعد میں ہوگا. نمبر 2، عدد ہمیشہ مضاف ہوگا، معدود ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. نمبر 3، عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا، واحد ہوگا، معدود ہمیشہ پلولر ہوگا. 3 سے لے کے 10 کے اندر 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز، عدد مذکر اور مؤنث ہونے میں معدود کا اپوزٹ ہوگا، معدود کا مقابل ہوگا. یعنی عدد کو مذکر لانا ہے کہ مؤنث لانا ہے. تو اگر معدود مذکر ہے تو عدد اس کا اپوزٹ مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے. تو عدد کیا ہوگا؟ مقابل ہوگا، مقابل یعنی اپوزٹ ہوگا معدود کے. مثال دیتا ہوں، ابھی سمجھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1، عدد ہمیشہ پہلے ہوگا، معدود ہمیشہ بعد میں ہوگا. مثال یہاں پر ہے ثلاثۃ کتب، اس کا ترجمہ ہوگا 3 کتابیں. تو یہاں پر ان چاروں باتوں کو سمجھنا ہے. سمجھاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اس میں عدد کون ہے؟ ثلاثۃ. اور معدود کون ہے جس کو گنا جا رہا ہے؟ کتاب. ثلاثۃ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہم نے یوز کیا ہے. 2 طرح یوز کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ثلاثو، ثلاثو یہ مذکر ہو گیا، اسی پہ گولتا لگا دیں گے تو مؤنث ہو جائے گا. یہ ثلاثتو یہ مؤنث ہو جائے گا عدد. تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں جاننی ہے کہ عدد ہمیشہ پہلے ہوگا، معدود ہمیشہ بعد میں ہوگا. یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے کہ جو عدد ہے، عدد جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے ثلاثتو، وہ پہلے ہے، اور معدود جس کو گنا جا رہا ہے کتاب وہ بعد میں. پہلا گرامر آ گیا، نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2، ثلاثتو یعنی جو عدد ہے وہ ہمیشہ مضاف ہوگا. یہاں پر ثلاثتو مضاف ہے، اور کتبن مضاف الیہ ہے جو کہ معدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے. کتاب کی 3 یہ ریئل ترجمہ، لیکن ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ ترجمہ ہوگا 3 کتابیں. ترجمہ نارملی مبتدا خبر کی طرح ہوگا، لیکن بنے گا مضاف مضاف الیہ. ہر جگہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ویسے ہی ہونا ضروری نہیں ہے. ثلاثۃ کتبن کے اندر دوسرا گرامر کیا ہو گیا کہ عدد جو ہے ثلاثۃ وہ مضاف بن رہا ہے اور کتبن مضاف الیہ بن رہا ہے. اسی وجہ سے ثلاثۃ پر تنوین نہیں آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے کتبن پر 2 زیر کی تنوین آئی ہے، اس وجہ سے چونکہ وہ مجرور ہو رہا ہے. تو پہلا گرامر یہ ہے کہ عدد ہمیشہ پہلے ہوگا جیسے کہ یہاں پہلے ہے. دوسرا یہ ہے کہ عدد ہمیشہ مضاف ہوگا جیسے کہ یہاں مضاف ہے ثلاثۃ، اور اس کے بعد والا معدود جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تیسری چیز بتائی کہ عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا، معدود ہمیشہ پلولر ہوگا. یہاں پر ثلاثۃ سنگولر ہے، ثلاثو یہ بھی سنگولر ہے، ثلاثۃ یہ بھی سنگولر ہے. تو ثلاثۃ سنگولر ہے، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، پلولر آیا ہے. تین چیز ہو گئی. ہمیں کسی بھی ورڈ کا واحد دیکھنا ہے. کتب یہ جمع ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، اصل دیکھنا ہے کتاب کا جو سنگولر وہ کیا ہے. کتاب کا سنگولر مذکر ہے، تو بس اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. تو پہلی چیز عدد ہمیشہ پہلے ہوگا، اس میں پہلے ہے نمبر 1. نمبر 2، عدد ہمیشہ مضاف ہوگا، ثلاثۃ مضاف ہے، کتبین جو مضاف الیہ بن رہا ہے وہ معدود ہے.
تیسری چیز عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا، یہاں سنگولر ہے، اور کتبن جو معدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے وہ ہمیشہ پلولر ہوگا. 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز عدد ہمیشہ اپوزٹ ہوگا معدود کے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے. اب آپ کو سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ گھسانا ہے کہ میں کس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس چیز کو بھی آپ کاؤنٹ کرو گے اس کی عربی آپ کو پتہ ہے. جیسے کہ کتاب کی جگہ اگر ہم قلم لے کر آ جائیں تو آپ قلمن کیا ہے، ہر کسی کا واحد دیکھنا ہے. قلمن کا واحد کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے نا. اب اگر آپ کو 3 قلم بولنا ہے تو سب سے پہلے قلمن کا پلولر لائیں گے، اقلام. اب اس کا پلولر چاہے جیسا بھی ہو، چاہے اس کا پلولر مؤنث کیوں نہ آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ریئل دیکھا جائے گا اس کا سنگولر کیا ہے. تو قلمن یہ سنگولرٹی کے اندر جب رہتا ہے تب مذکر ہوتا ہے. تو اب یہ جب پلولر لائیں گے تو اقلام ہو جائے گا. اب ہمیں 3 قلم بولنا ہے تو ہم سب سے پہلے مائنڈ میں لائیں گے یار ہمیں 3 قلم بولنا ہے، تو پہلا گرامر تو یہ ہے کہ ہمیں 3 لانا پڑے گا قلم سے پہلے. تو 3 ہم سلاسو لائے کہ سلاستو لائے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قلم کیا ہے، قلم مذکر ہے تو اب سلاسو نہیں آئے گا چونکہ سلاسو مذکر ہے. جو عدد ہے وہ اپوزٹ آئے گا کس کے، معدود کے. تو اب سلاسو نہیں لائیں گے بلکہ سلاستو لائیں گے چونکہ قلم مذکر ہے. یہی چوتھی چیز ہے کہ جو عدد ہوگا وہ معدود کا اپوزٹ ہوگا کس کے اندر، مذکر اور مؤنث ہونے میں. اب آپ کو سلاسو لانا ہے کہ سلاستو لانا ہے، اربعو لانا ہے کہ اربعتو لانا ہے. مطلب 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی عربی میں 3 کو بولتے ہیں سلاستن فیمیل ورژن میں، میل ورژن میں سلاسو سلاسن. 4 کو بولتے ہیں اربعن میل ورژن، اربعتن کری گولتا لگا دیں گے. 5 کو بولتے ہیں خمسن، گولتا لگا دیجیے خمستن. 6 کو بولتے ہیں سادسن، گولتا لگا دیجیے سادستن. 7 کو بولتے ہیں سابعن، 7 گولتا لگا دیجیے سابعتن یعنی سبعتن. 6 کو بولیں گے ستتن، ستتن بھی بولتے ہیں ستتن، ستن ستتن. 7 سبعن، ثمانیون ثمانیتن. اور 9 کو بولیں گے تسعن تسعتن. 10 کو بولیں گے عشرن عشرتن. تو 1 کو آ گیا واحدن، 2 کو آ گیا اسنان، واحدن کا مؤنث واحدتن، اسنان کا مؤنث اسنتان. اب 3 سے 10 تک سلاسن مذکر، سلاستن مؤنث مطلب 3، اربعن مذکر، اربعتن مؤنث مطلب 4، خمسن مذکر، خمستن مؤنث مطلب 5، ستن مذکر، ستتن مؤنث مطلب 6، سبعن مذکر، سبعتن مؤنث مطلب 7، ثمانئن ثمانیتن تو ثمانئن مذکر، ثمانیتن مؤنث مطلب 8، تسعن مذکر، تسعتن مؤنث مطلب 9، عشرن مذکر، عشرتن عشرتن مؤنث مطلب 10۔ یہ گنتی کتاب میں آ رہی ہے باقاعدہ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. باقاعدہ ہمارے سبق میں یہ گنتی پوری 3 سے 10 تک آپ کی لکھی ہوئی رہے گی. تو اس لیسن کے اندر ابھی فی الحال آپ کو فیمیل ورژن سکھائیں گے، اور جو معدود لے کر آئیں گے وہ میل لے کر آئیں گے. ظاہر سی بات ہے جب معدود میل ہوگا تو اس کا اپوزٹ ہی لے کر آئیں گے، فیمیل ورژن میں ہی عدد کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد والے لیسن میں جو معدود ہوگا وہ فیمیل لے کر آئیں گے تو اس کا جو عدد ہوگا وہ میل آئے گا. لیکن میں نے ابھی بتا دیا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو عدد ہوگا جس کے ذریعے گنا جاتا ہے وہ معدود کا اپوزٹ ہوتا ہے، کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے. اس لیسن کے اندر جتنے بھی معدود ہوں گے، معدود یعنی جس کو بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جس کو گنا جا رہا ہے، اس لیسن کے اندر صرف ایسی مثالیں دیں گے کہ جس کو گنا جا رہا ہے وہ میل ہی ہو. جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ فیمیل ہوگا تو لائیں گے عدد کو مذکر، لیکن وہ اس لیسن میں نہیں بتائیں گے، اس کے بعد والے لیسن میں بتائیں گے. ہاں لیکن 3 چیز اس لیسن میں بھی یہ سیم، اس کے بعد والے لیسن میں بھی سیم ہے. وہ کیا ہے؟ شروع کی. نمبر 1 عدد ہمیشہ پہلے ہوگا، نمبر 2 عدد ہمیشہ مضاف ہوگا، نمبر 3 عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا. بس چوتھی چیز خالی خیال رکھنی ہے
کہ عدد اپوزٹ ہوگا معدود کے. معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث لا دیں گے. معدود اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لے کر آئیں گے. اس لیسن میں صرف پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ معدود مذکر ہوگا تو عدد کو مؤنث لانا ہے. ساری مثالیں یہاں پر: کتاب مذکر، بیتن مذکر، قلم مذکر، رجل مذکر. تو اس لیے اب ان کا جو عدد آئے گا وہ اپوزٹ آئے گا، فیمیل ورژن میں آئے گا. باقی چاروں گرامر یہیں اپلائی ہو رہے ہیں، دیکھ لیا آپ. اربعۃ بیوت، 4 گھر. کیا اربعۃ نمبر ہے، عدد ہے، پہلے لائے ہیں، مضاف بن رہا ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آئی اس پر. اس کے بعد والے پہ 2 زیر کی تنوین ہے جو کہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. نمبر 3 سنگولر لائے ہیں اس کو، عدد کو، اور بیوتین پلورل لائے ہیں. اور نمبر 4 اربعۃ کیوں لائے، اربعو کیوں نہیں لائے؟ تو اربعۃ اس لیے لائے کیونکہ بیتن مذکر ہے تو اس کا عدد اس کا اپوزٹ آئے گا، اس لیے اربعۃ لے کر آئے، اربعو نہیں لے کر آئے. یہ چاروں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کو بتانا ہے. تو بتائیں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کون گرامر ایکسپلین کرے گا یہ والا؟ جی 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 مفتی صاحب، ایک سوال تھا جی جی. کہ جیسے اس میں مطلب آپ نے بتایا قلم کا قلم، تو مطلب جیسے ہمیں وہ مذکر اور مؤنث دیکھنا ہے تو وہ جو جمع ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، جو ہاں مطلب واحد ہے وہ دیکھنا ہے. جی بالکل، جمع کو نہیں دیکھنا، واحد کو دیکھنا ہے کہ واحد میں اصل کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے جمع بننے کے بعد مؤنث ہو جائے، ہو سکتا ہے جمع بننے کے بعد مذکر ہو جائے، وہ اس کو نہیں دیکھنا ہے. یہاں صرف دیکھنا ہے واحد کیا تھا، چاہے جمع بننے کے بعد کچھ بھی بن جائے. جی چلیے تو بتائیے چاروں چیز. جی نارول شیخ صاحب بولیے. جی مفتی صاحب، ہوں اگر ہمیں 3 سے 10 تک گنتی کرنی ہو تو ہمیں 4 باتوں کی خیال رکھنی ہوگی. ہوں پہلا، عدد ہمیشہ آگے آئے گا، پہلے آئے گا. اور معدود ہمیشہ عدد کی بعد میں آئے گا. یہ تو پہلی چیز. جیسے ثلاثۃ کتبین، 3 کتابیں، یہاں عدد ثلاثۃ ہے اور معدود کتبین ہے. یہ پہلے یہاں عدد آیا اور بعد میں معدود آیا. اور دوسرا نمبر ہے عدد ہمیشہ مضاف ہوگا ہوں اور معدود ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. ہوں اور عدد اگر عدد مضاف ہوگا تو پیش آئے گا. اور تیسرا نمبر، عدد ہمیشہ سنگولر ہوگا. جیسے ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، یہ سب سنگولر ہے، یہ سب عدد ہے. اور 4 نمبر، عدد کا جنس معدود کا اپوزٹ ہوگا. جیسے یہاں ثلاثۃ کی کتبین، یہاں ثلاثۃ یہ مؤنث ہے اور کتبین یہ مذکر ہے. ایسے ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنی ہے. جی. مضاف پر جی کیا اعراب آتا ہے؟ مضاف پر کیا اعراب آتا ہے؟ مظفر تو اگر زبر زیر کوئی دینے والا نہیں ہو تو پیش آتا ہے. اور زبر دینے والا ہو تو کیا آتا ہے؟ زبر اگر دینے والا ہو تو زبر ہی آئے گا نا. ٹھیک، وہی پوچھ رہا ہوں، زبر دینے والا ہو تو کیا آئے گا؟ ارے زبر جی دینے والا ہو تو کیا آئے گا؟ تو فتح ہوگا نا. ہاں وہی بولیے نا، زبر ہے میرے یا پاس. معاف، ہاں جی جی. جی. کوئی نئی چیز سنے. اور زیر دینے والا ہو تو زیر دینے والا ہو تو کسرہ ہوگا. زیر آئے گا. ٹھیک ہے. ہوں، تو پتہ چلا گیا سلاستو بھی ہو سکتا ہے، سلاستا بھی ہو سکتا ہے، سلاستی بھی ہو سکتا ہے. اس کے اعراب جی کے جی چینجز آ سکتے ہیں اس کے پہلے والے کے جی اعتبار سے. لیکن جو جی مضافلے اس پہ دیکھیے اعراب آنے والا ہے، معدود کا اعراب جی ہمیشہ ایک ہوگا. مطلب مضافلے کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے، مضاف کا اعراب چینج ہوتا ہے. چلیے تو یہ 4 باتیں اور کون بتائے گا؟ جی صدام صاحب. جی مفتی صاحب، ہوں 3 سے 10 تک کی گنتی میں 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جو عدد ہے، مطلب جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے، وہ ہمیشہ پہلے آئے گا، معدود سیکنڈ نمبر پہ آئے گا. ہوں عدد ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا اور معدود ہے وہ مضاف الیہ بنے گا.
हम्म। जो अदद है वो हमेशा वाहिद होगा, हम्म। और जो मादूद है वो हमेशा जमा होगा। हम्म। और लास्ट है अदद मुजक्कर और मुअन्नस होने में मादूद के ओपोजिट होगा। गुड, माशाल्लाह। और ये जो मादूद है उसमें उसको वाहिद को देखना है, मुजक्कर और मुन्नस के लिए, मतलब हम्म। जमा को नहीं देखना। गुड। चलिए आप बताइए शमशाद साहब, समझ में आया? जी। तो हम्म। चार बातें ये हैं कि अदद जो है वो हमेशा पहले आएगा। हम्म। दूसरा ये कि अदद हमेशा मुजाफ बनेगा और हम्म। मादूद मुजाफ इलैह बनेगा। हम्म। और तीसरा ये है कि अदद हमेशा सिंगुलर होगा, वाहिद होगा। हम्म। और मादूद जो है वो जमा होगा। हम्म। चौथा ये है कि अदद जो है मादूद का अपोजिट होगा, मुजक्कर और मुअन्नस में। गुड। आप बोल सकते हैं उमैन ओमान जी। 3 से 10 की गिनती के लिए चार बातों को देखें। यानी 3 से 10 की गिनती में तो अदद पहले होगा और मादूद बाद में होगा। और उसके बाद में अदद हमेशा मुजाफ होगा और मादूद हमेशा मुजाफ इलेह होगा। और अदद हमेशा सिंगुलर होगा और मादूद हमेशा प्लूरल होगा। और अदद मुजक्कर है तो मादूद मुअन्नस होगा। गुड, मतलब आप जुड़े हो। आपका सबक कहाँ तक बोला पहुंचा मस्जिद का? जी, वहां पर स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि औरतों को बहुत ज्यादा लोड हो रहा था इस वजह से। ठीक है, मैं समझा पहुंच गया है आपका सबक। चलिए आप सुनाइए उम्मे हमजा जी। 3 से लेकर 10 तक की आवाज आ रही है? हम्म। 3 से लेकर 10 तक की गिनती में चार बातों का लिहाज रखा जाएगा, जिसमें पहली बात ये होगी कि अदद हमेशा पहले होगा और मादूद बाद में होगा। अदद हमेशा मुजाफ होगा, मादूद मुजाफ अलैह होगा। अदद वाहिद होगा, मादूद जमा होगा। अदद मादूद के मुकाबिल होगा। ग्रामर एकदम परफेक्ट रहता है आपका, लेकिन अभी किताब में भी आएगा तो आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए माशाल्लाह हो गया। तो आगे जो ग्रामर बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। दो चीज हो गई, 1 और 2 का ग्रामर। उसमें एक बात याद रखनी है कि अदद हमेशा पहले नहीं होता है। 1 और 2 के अंदर ऐसा होता है कि अदद हमेशा बाद में होता है, और जो मादूद होता है हमेशा पहले होता है, मतलब मौसूफ सिफत बनते हैं, मौसूफ सिफत। 1 और 2 के अंदर जो अदद और मादूद का ग्रामर है, ये पहला ग्रामर। दूसरा ग्रामर आज का है कि 3 से 10 के अंदर अदद और मादूद का जो ग्रामर है उसके अंदर चार बातों का ख्याल रखना बता दिया कि अदद हमेशा पहले, मादूद बाद में। अदद हमेशा मुजाफ और मादूद मुजाफ ले। अदद हमेशा सिंगुलर यानी वाहिद और मादूद प्लूरल होगा। नंबर 4, अदद मादूद का मुकाबिल होगा। और उसकी मिसालें दी, सलासतु कुतुबिन 3 किताबें, अर्बाअतु बुयूतिन 4 घर, खमसतु अक़लामिन अशरतु रिजालिन। इन तमाम के अंदर इन तमाम चीज़ों को आप फिट कर सकते हो। ये 2 ग्रामर हो गया आज का। तीसरा ग्रामर ये समझा रहे हैं जो कि मैंने पूछा था आपको, कि जब अदद मुसाब बनेगा, हमेशा मुसाब पर क्या एराब आता है? तो मुसाब के एराब का कायदा इससे पहले भी आपको पता है कि अगर उससे पहले कोई जबर जेर देने वाला ना हो तो पेश आएगा, और अगर जबर देने वाला तो जबर आएगा, जेर देने वाला तो जेर आ जाएगा। 3 मिसालें दी है। सबसे पहली मिसाल दी है पेश की, खराज सलासतु तुल्लाबिन। सलासतु तुल्लाबिन, 3 तलबा निकले। तो खराज फेल हो गया, और सलासतु 3 तुल्लाब ये फाइल हो गया। 3 लोग निकले, 3 तलबा निकले। तो फाइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उस पर पेश आता है, मतलब मरफू होता है वो। जैसे कि खराज बिलालुन, दखला बिलालुन, ज़हाबा हामिदुन, हमने पढ़ा है। तो फेल के बाद जो भी आता है उसको फाइल बोलते हैं, और फाइल हमेशा उस पर पेश आता है, मतलब वो मजमूम होता है, उस पर जम्मा आता है। तो खराज सलासतुल्लाबिन के अंदर पहली मिसाल दी कि मुजाफ पर कोई सबर और जेर देने वाला यहाँ पर नहीं है, इस वजह से पेश आया है। दूसरी मिसाल है इसमें फाइल क्या है? सलासा तो है। सलासतुल्लाबिन, पूरा मुकम्मल मुजाफिले मिलकर फाइल बनेगा। फाइल कभी कभी, असल तो फाइल है तुल्लाब, ठीक है, तो वो 3 तुल्लाब है, तीनों के तीनों फाइल हैं, मुजाफिले मिलकर फाइल बनेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, हाँ। हम्म। नीचे है फी अरबाती बुयूतिन, 4 घर में। अरबाती मतलब 4, अरबाती
اگر کوئی زیر اور زبر دینے والا نہیں ہوتا، 1 منٹ، हाँ, टेस्ट नहीं होगा। جی۔ فی اربعاتی بیوتین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کوئی زبر دینے والا نہیں ہے، پیش دینے والا نہیں ہے، زیر دینے والا ہے فا، اس وجہ سے مضاف کے اعراب میں چینجنگ آ گئی، اربعاتو سے اربعاتی ہو گیا، لیکن بیوتین بیوتین ہی رہا، ٹھیک ہے، 4 گھر میں۔ اس کے بعد ہے رأیتو خمسۃ رجال، میں نے 5 آدمیوں کو دیکھا، تو رأیتو مطلب ہے کہ میں نے دیکھا، فعل فاعل ہے یہاں پر، اور یہ خمسطہ مفعول بن رہا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خمسطہ پہ جو زبر آ رہا ہے اس سے پہلے زبر دینے والا ہے، اور زبر دینے والا جو ہے وہ یہاں پر فعل ہے، وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بس خالی آسانی سے آسان لفظوں میں یہ بول سکتا ہوں کہ مضاف سے پہلے زبر دینے والا یہاں موجود ہے، اس لیے زبر آ گیا۔ اربعاتی میں یوں بول سکتے ہیں کہ زیر دینے والا موجود، اس لیے زیر آ گیا۔ الثلاثۃ میں یوں بول سکتے ہیں کہ کوئی زبر اور زیر دینے والا نہیں ہے، اس لیے پیش آیا ہے۔ تو وہی گرامر سمپل تھا کہ مضاف پر اعراب چینج ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی زبر اور زیر دینے والا نہیں ہے تو پیش آتا ہے، کوئی زیر دینے والا ہے تو زیر آ جاتا ہے، کوئی اگر زبر دینے والا ہے تو زبر آ جاتا ہے۔ یہ تیسرا گرامر ہے جی، اس کو بولیے کیا بتایا صدام صاحب؟ جی، پہلے اگزامپل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مضاف پہ کوئی زیر یا جبر دینے والا نہیں ہے تو اس پہ پیش آیا ہے۔ دوسرے میں پیش آئے حرف گا زر، ہمیشہ، ہمیشہ کے نہیں گرامر نہیں، اب ہاں۔ اگر زیر یا جبر دینے والا نہیں ہے تو اس پہ پیش آیا ہے۔ ہوں سیکنڈ اگزامپل ہے، اس میں حرف زر ہے تو ہوں اسی لیے یہ مضرور ہے تو اسی لیے اس میں زیر ہے۔ اور ہوں جو تیسرا اگزامپل ہے اس میں یہ مطلب اس کو جبر دینے والا ہے، آگے جبر دینے والا ہے تو اسی لیے جبر ہے اس پہ۔ ہوں جی، آپ بولیے ام حمزہ جی کیا بتایا؟ تین کنڈیشن بتائی ہیں کہ جو اگر اس کو زبر دینے والا اور زیر دینے والا کوئی نہیں ہے تو اس پہ ہمیشہ پیش آئے گا، جیسے خراجہ سلاست طلابن۔ اگر اس کو زیر دینے والا ہے، جیسے حرف جر دکھایا ہے فی، تو پھر اس پہ زیر آئے گا، ارابتن کے نیچے زیر آئے گا، ارے عربتن کہاں ہے؟ اربعاتی، ہوں اربعاتی، اس کو زیر دینے والا ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آ گیا۔ ہوں تیسری کنڈیشن میں اس کو مفتی صاحب رعایتن، یہ رعایت، رأیتو، رعایتو اس کو زبر دے رہا ہے خمسط، اس لیے اس پہ زبر آ گیا ہے نا، خمسط، جی۔ تیسری کنڈیشن۔ تو یہ گرامر یاد رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ والا، تو پہلے سب کو بتا چکا ہوں، مضاف لے کے گرامر میں کس کس کو آ گیا سمجھ میں؟ سبھی کو پتا ہے کہ مضاف کا کیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پہلے بتائی جا چکی ہے۔ ہوں ارے کلیئر ہے نا سب کو؟ یہ تو آسان ہے۔ جی، ایک چیز اور اس لیسن میں، وہ ہے کم۔ کم کے بارے میں نے بتایا تھا، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، اور کم کے بعد جو بھی آئے گا وہ سنگولر آئے گا اور ہمیشہ منصوب ہوگا، بتایا تھا اس سے پہلے، جیسے کہ کم ریالن، کم سمنو حادل کتابی، تو 2 طریقے یوز ہوتا ہے کم، کبھی کوشچن میں یوز ہوگا کم کتنا، کم سامان نہیں، کم سمن حادل کتاب، اس کتاب کا سمن کتنا ہے، کم ریالن سمن حادل کتاب، کتنا ریال ہے اس کتاب کا سمن، کتنے ریال ہے، تو 2 طریقے سے یوز ہو سکتا ہے کم۔
کبھی کم یوز ہوتا ہے، جیسے کہ کم ریال، کم کے بعد اکثر جو اسم یوز ہوگا اس پر دو زبر ہی آتا ہے، ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے، لیکن ڈائریکٹلی کبھی سینٹینس کی سٹارٹ میں بھی کم آ جاتا ہے، تو کم کا میننگ آپ کو خالی یاد رکھنا ہے. کیا ہے میننگ کم کا؟ کتنا، بس یہ یاد رکھنا ہے. جب جواب ہم دیں گے کم کے ذریعے، کوئی جواب وغیرہ دینا، جواب تو دینا نہیں، سوال ہی ہوتا ہے ہمیشہ، چونکہ کتنا یہ سوال والا ہی ایک ورڈ ہے، اس کے جواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے سوال ہی کیا جائے گا. کم ریالن سمن حادل کتاب، یہ اصل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کم سمن حادل کتاب، یعنی جب بھی ہم کم کا یوز کریں گے اس کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوگا. اگر کوئی ناؤن ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ منصوب نہیں، اس پہ پیش آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی ناؤن نہیں جو چھپا ہوا ہے. چلیے، تو کم کا مطلب خالی یاد. منصوب کا مطلب کیا ہے؟ منصوب کا مطلب منصوب زبر ہو، جس کے اوپر دو زبر ہو اس کو منصوب بولیں گے. ٹھیک، زبر آئے گا، جس کے اوپر زبر ہے اس کو منصوب بولتے ہیں. یہ بتایا تھا شروع میں کہ نصب مطلب زبر، نصب مطلب زبر، اور جس پر ہو اس کو منصوب بولیں گے. جر مطلب زیر، جس پر ہو اس کو بولیں گے مجرور. رفع مطلب پیش، جس پر ہو اس کو بولیں گے مرفوع. تو تین ٹرم بتائی تھی، رفع، نصب، جر، اور دوسری ہوتی ہے ضمہ، فتحہ اور کسرہ. تو ضمہ جس پر ہوگا اس کو بولیں گے مضموم، فتحہ یعنی زبر جس پر ہوگا اس کو کہیں گے مفتوح، زیر جس پر ہو اس کو کہیں گے مکسور. یہ دونوں الگ الگ یوز ہوتے ہیں. تو مرفوع منصوب، مرفوع کہہ رہا ہوں کہ رفع، نصب اور جر، اور ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یہ دونوں کا استعمال الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. جہاں پر چینجز ہوتے رہتے ہیں وہاں پر زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے کہ یہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہے، اور جہاں چینجز نہیں ہوتے اعراب میں تو وہاں پر رفع، نصب، جر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ابھی مائنڈ میں نہیں آئے گا آپ کے، بعد میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ابھی خالی آپ کو اس لیسن کے اندر اتنا یاد رکھنا ہے: نمبر 1 ایک اور دو کی گنتی کا گرامر، نمبر 2 3 سے لے کے 10 تک، اور نمبر 3 یہ کہ مضاف کا اعراب چینج ہوتے رہتا ہے. نمبر 4 یہ کہ کم کا میننگ ہوتا ہے کتنا، بس. تو کتاب میں آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا. تو 4 باتیں ذرا شارٹ میں بیان کر دیجیے کوئی ایک جن، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. جی، کون بیان کرے گا؟ شمشا صاحب بیان کیجیے، آپ کیا بتایا ابھی آج کے گرامر میں. جی، یہ ایک اور دو کے لیے جو ہے آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ موصوف صفت کے پیٹرن میں آئے گا. ہوں اور جیسے کتاب واحد، مطلب ایک کتاب، اور اسی کو اگر ہم مؤنث میں کریں گے تو واحد ہو جائے گا واحدۃ. ہوں اور دو کے لیے ہو جائے گا اسنانے، جیسے کتابانے اسنانے. ہوں اور اگر اس کو ہم مؤنث میں لے جائیں گے تو اسنانے ہو جائے گا اسنتانے. ہوں تو یہ تو سمپل ہے اس میں. لیکن جب 3 سے 10 میں دیکھیں گے تو اس میں ہم لوگوں کو 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. کہ جو پہلا تو جو عدد ہوگا وہ ہمیشہ پہلے آئے گا. اور ہوں دوسرا وہ عدد جو ہے ہمیشہ مضاف بنے گا، اس کے بعد والا مضاف الیہ بنے گا. تو جو مضاف الیہ کا گرامر ہے وہ اپلیکیبل ہوگا اس پہ. اور تیسرا جو ہے عدد ہمیشہ واحد ہوگا، اور جو معدود ہے جو دوسرا ہے وہ جمع ہوگا. اور عدد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپوزٹ ہوگا معدود کا، مذکر اور مؤنث میں. اور کم کا مطلب کتنا ہو گیا. اور وہی نیچے اگزامپل ہے کہ مضاف پہ جو اعراب چینج ہوتے ہیں. ہوں اوکے، چلیے اب ہم وکیبلری کو دیکھ لیتے ہیں. لیسن نمبر 19 کے اندر وکیبلری کیا کیا آ رہی ہے. یہ والی پی ڈی ایف تو آپ تمام حضرات کے پاس سے دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گی چیز. یہاں پر دیکھیے، اشارتن لکھا ہے 10 فیمیل، ایف معنی فیمیل. اشرن میل کے لیے آتا ہے، اشارتن فیمیل مطلب 10. ثلاثتن 3 فیمیل کے لیے، ثلاثن میل کے لیے آتا ہے. چونکہ اس لیسن میں جتنے بھی معدود ہیں وہ میل ہیں، اس لیے سارے عدد یہاں پر فیمیل سکھا رہے ہیں. اس کے بعد والے لیسن میں آپ کو میل والا عدد سکھائیں گے. اربعتن 4 فیمیل کے لیے آتا ہے. واحدن ایک، سبعتن 7 فیمیل کے لیے، خمستن 5، ثمانیتن 8 مطلب فیمیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ستتن 6 مذکر کے لیے، ستن مطلب تا گرا دیں گے تو میل بن جائے گا. تسعتن 9، 9. تسعن آ جاتا ہے میل کے لیے. اسنان میل کے لیے، اسنتان فیمیل کے لیے آ جاتا ہے. شکرن تھینکس. ایام ڈیز، یوم دن، ایام دن بہت سارے. ثمن پرائس،
نصفن ہاف. قرشن، قرشن اصل میں یہ ایک طرح کی کرنسی ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، قرش بولیں گے خالی اس کو. قرش کا پلولر آتا ہے قروش، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قرش ہی بولیں گے اس کو. جیسے کہ ہم سکہ بولتے ہیں، ریال بولتے ہیں، اب ریال کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. اوکے، تو اصل جو کرنسی ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، کرنسی کو کرنسی کی طرح بولا جاتا ہے. سونے کو سونا ہی بولا جائے گا، چاندی کو چاندی ہی بولا جائے گا، ڈالر کو ڈالر بولا جائے گا، پاؤنڈ کو پاؤنڈ ہی بولا جائے گا. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اسی طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے. راکبن پیسنجر مطلب سوار جو لوگ ہوتے ہیں. رکاب پیسنجرز. قدامہ قدیم کا پلولر ہے، یہ لکھ رہے ہیں پلولر میل اینڈ فیمیل. قدیم مذکر ہے، قدیمتن مؤنث، لیکن ان دونوں کا جو پلولر آئے گا وہ سیم آئے گا، وہ ہے قدامہ، مطلب پرانے، بہت سارے پرانے. جیبن پاکٹ، ہم اپنی اردو میں بھی جیب بولتے ہیں، یار میری جیب، یا میری جیب، تو دیکھو یہ عربی ورڈ ہے جیب جو ہم بولتے ہیں، وہ اردو ورڈ نہیں ہے. تو جیب کو عربی میں جیبون بولتے ہیں. جی کل مفتی صاحب، جی ایک سوال ہے. ایک 5 کو خمساتن بولا جا رہا ہے، یہاں جی لکھا ہے. جی اسی کو ایم میل لکھا ہے، یہ تو آخر میں گولتا آ رہا ہے. ہاں ہاں، یہ غلط لکھا ہے، مسٹیک یہ کرتا ہے. ایف ہی ہوا، جی فیمیل ہی ہوگا نا. ایف ہوا غلط. جی جی جی، یہ ایسے سوال ہے. مسٹیک کرتے رہتے ہیں آپ. یہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، آگے ہم اگر کتاب پڑھتے ہیں، کسی کی بھی بک وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی مسٹیک ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے. جی جی ہوں. کلن مطلب آل. کلہم ان سب کا. کلن مطلب سب، ہم مطلب وہ سب، مطلب ان سب کا. کلکم تم سب کا. آل آف یو، آل آف دیم. کلہم آل آف یو. کلکم. کلنا آل آف اس ہمارا. سمجھ رہے ہوں گے آپ. کلن مطلب کلن ہوتا ہے سب، اور پھر ہم مطلب ان سب کا، کم مطلب تمہارا، نہ مطلب ہمارا. تو دونوں پلورل کے ساتھ جب جیسے کلن لگ جائے گا تو اس کا وہی میننگ ہونے والا ہے. مختلف ڈفرینٹ، الگ الگ. حافلتن بس اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. منہم ان میں سے. منہم من مطلب سے، ہم مطلب وہ سب، تو ان سب میں سے، تو ان میں سے. اوروبا یوروپ کو بولیں گے، یوروپ کو اوروبا. یو غسلا غسلافیہ. یو غسلافیہ. یوگوسلاویا کو بولیں گے یو غسلافیہ، خالی ویا کو فیا کے ذریعے بدل دیا جائے گا. کوئی جگہ کا نام ہوگا تو اس کو یوں بولا جاتا ہے. عربی میں اب زیادہ لا نہیں سکتے، اس طریقے سے اس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے. سوالن مطلب کوشچن. اسئلتن یہ پلولر ہے، یہ تو بہت یوز ہوتا ہے ہمارے تمرین کے اندر، ایکسرسائز میں، کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. تو اسئلہ جو ہے وہ اصل میں پلولر ہے سوالن کا. سوالن مطلب کوشچن، اور کوشچنس کے لیے اسئلتن. حافلاتن بسز، بس. حافلتن فیمیل ہے، حافلاتن یہ اس کا پلولر ہے. جیوبن جیبن کا پلولر ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی، دیکھ لیجیے گا اچھے طریقے سے اس کو. اب لیسن نمبر 19 کو اچھے سے تیار کر کے آنا ہے آپ کو. 19 کھولنا ہے، الدرس التاسع عشر، اچھے سے پڑھنا ہے. اچھے سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھیں آپ. پہلا کام کیا کریں؟ عربی اچھی کیجیے. عربی اچھی کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 4-5 مرتبہ اچھے سے پڑھنا پڑے گا. تو پہلے کوشش کیجیے کہ خوب 4-5 مرتبہ عربی اچھی کیجیے. پھر عربی اچھی ہو جائے ریڈنگ، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹرانسلیشن کے اوپر غور کرنا ہے. المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ المدرس فيه 10 طلاب جدد. المدير من أين هم؟ كلهم من بلد واحد؟ المدرس لا، هم من بلاد مختلفة، منهم 3 طلاب من الفلبين، و4 طلاب من اليابان، وطالبان من الصين، وطالب واحد من ماليزيا. المدير أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ المدرس نعم، فيه 7 طلاب من أمريكا. المدير أهم جدد؟ المدرس لا، هم قدامى. المدير كم طالبا فيه من أوروبا؟ المدرس فيه 5 طلاب من إنجلترا، و8 طلاب من ألمانيا، و6 طلاب من فرنسا، و9 طلاب من بوسنيا. المدير شكرا يا شيخ.
تو اب یہ فاسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف پڑھنے کی ضرورت ہے. صاف پڑھنا ہے، اٹکنا نہیں. ایسا لگے کہ آپ ریڈ کر کر آئے ہو، محنت کر کے آئے ہو. اٹکنا نہیں ہے کہ کم، طالباً، جدیدن. تو یہ 19واں لیسن چل رہا ہے آپ کا. اب یہاں پر یہ رفتار نہیں چلے گی آپ کی، اور یہاں پر اتنا اٹکنا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کو پڑھنے آ چکا ہے. خالی آپ ایک کے بجائے 5 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کی اسپیڈ بھی بڑھ جائے گی، آپ کی زبان بھی ٹوٹ جائے گی. آپ ایسے من من میں پڑھیں گے کم طالباً تو نہیں ہوگا. آپ کو باقاعدہ بیٹھنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا. کم طالباً جدیدن فی فصل کا یا شیخ المدرس فیہ عشرۃ طلاب جدد. ایسی پریکٹس کرنی ہوگی. جب پریکٹس کریں گے خوب انشاءاللہ اس کا فرق آپ دیکھیں گے کہ کلاس میں آپ فر پڑھ پاؤ گے. تو پہلا کام، فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پڑھنے میں بہترین طریقے سے، اس کو بولتے ہیں ریڈنگ، بہترین ریڈنگ ہونی چاہیے کہ سن کر مزہ آ جائے کہ ہاں عربی پڑھی جا رہی ہے. پھر نمبر 2 پہ ٹرانسلیشن. اور ٹرانسلیشن کے اندر آپ کو مدد لینی، ووکیبلری یہاں پر ہے، اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ترجمہ ہوگا. مضاف، مضاف الیہ، مبتدا، خبر، موصوف، صفت کے ذریعے مائنڈ لگا کر ترجمہ بھی اچھا کرنا ہے. ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، کر دوں گا تو پورا سبق ہی ہو جائے گا. تو ترجمہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ اٹکنا نہیں ہے. وہ کب ہوگا کہ جب ریڈنگ بھی آپ 5 ایک مرتبہ کریں گے، ترجمہ بھی 5 ایک مرتبہ کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ خوبصورتی آئے گی. ایک دو مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. لیسن نمبر 19 چل رہا ہے ابھی، ایک دو PDF تو کمپلیٹ بھی ہو جائے گی ہماری. اور جو ایگزام ہے وہ بھی قریب ہوگا، تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 4 باتیں تو آپ کی پوچھی جائیں گی: ریڈنگ، ٹرانسلیشن، ووکیبلری، عربی گرامر. ان 4 چیزوں کا آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. تو ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ریڈنگ خوب اچھی کرنی ہے. پھر ٹرانسلیشن اس کا ہے نمبر 2 پر. نمبر 3 پر یہ کہ آپ کو ووکیبلری بھی آنی چاہیے، کس کا کیا کبھی میں نے پوچھ لیا ہوگا تبھی تو آپ ترجمہ کر پائیں گے اسی کی ہیلپ سے. نمبر 4 آپ کو گرامر آنا چاہیے. گرامر مینس کیا بن رہا ہے، مضاف، مضاف الیہ، مبتدا، خبر، موصوف، صفت، اس کے اعتبار سے آپ ترجمہ کرو گے. ان چاروں چیزوں کی مدد سے آپ عربی اچھی طریقے سے سمجھ پاؤ گے. اس لیے ان چاروں چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا ایگزام کے اندر. اور ان چاروں چیزوں کا الگ الگ کالم بنے گا، سب 100 مارکس کے ہوں گے، اس میں سے آپ کو مارکس دیے جائیں گے. اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو لیسن بچے ہوئے ہیں ان کے اندر محنت کریے خوب اچھے طریقے سے، تاکہ اب جیسے یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے تو میں پھر ریویژن کرواؤں گا. جتنا بھی دن لگ جائے گا محنت کرواؤں گا اس کے اندر. اس کے بعد پھر آپ کو بتا بھی دوں گا سوال کس طریقے سے ہوگا. سمپل ہے، لیسن کھلوا کے لیسن پڑھواؤں گا، ریڈنگ کرواؤں گا، ٹرانسلیشن پوچھوں گا، اس میں سے ووکیبلری کسی کی پوچھ لوں گا، بتاؤ اس کا سنگولر کیا ہے، اس کا پلولر کیا ہے، یہ پوچھ لوں گا. اور نمبر 4 پر یہ ہے گرامر پوچھ لوں گا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، موصوف صفت ہو رہا ہے کہ مبتدا خبر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، سمجھائیے ذرا اس کو کیسے ہو رہا ہے، اپلائی کرنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو جیسے میں پڑھا رہا ہوں ایسے پوچھوں گا. تو یہ لیسن نمبر 1 سے لے کے 21 جتنے بھی لیسن اس کے اندر ہے ان تمام کی تیاری ایسے میں کراؤں گا. لیکن آپ اس کا ویٹ نہ کریں کہ تیاری کرائیں گے تو میں کروں گا، اس سے پہلے ہی ابھی جو چل رہا ہے اس کو پکا کر لیجئے. پھر تیاری بھی اور اچھے سے ہو جائے گی آپ کی. سب ریڈی کرا دوں گا، پھر ایگزام آپ کا ہوگا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب ابھی تیاری کا موقع نہ ملا، ہم نے تیاری نہیں کی. کیونکہ مجھے سرٹیفکیٹ دینا ہے تو آپ کو مکمل پراپر وے میں تیار کرا کے بھیجنا ہے. پھر اس سے لگا ہوا دوسرا. ہاں جی بولیے حمزہ جی کیا مفتی بول رہے صاحب وہ آج ٹیسٹ تھا نا شاید، ہیں؟ جی میں ٹیسٹ تھا تو لیکن اب تیاری کر کے آئی تھی. جی جی ہوں. تیاری کے لیے بہت دیر سے آئے نا. تو تیاری کر کے آپ لوگ آئے تھے. یہ تو استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ یاد کروانے کا، تو میں کبھی بھی لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا. ضروری اچھا. نہیں ہے کہ بولا گیا ہے تو سب کی تیاری نہیں تھی اور آپ دیر سے آئے. اور اگر سب کی ہاں. ہوتی تو بھی پڑھا دیا جاتا سبق، ہے کہ نہیں. تو اس استاد کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے یاد کروانا آپ لوگوں کو. تو اس بہانے سے یاد تو ہو گیا آپ کا. اچھا ہے ماشاء اللہ. چلیے تو اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر 7:45 پر، اور انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے کی کلاس لیں گے. چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.